در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامع کروں شہاب یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز کے صبح والا کہوں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج کی یہ محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے جن آیات کی تلاوت کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو کوئی انسان یہ ایسا نہیں ہے کہ جو عزت نہ چاہتا ہو شہرت نہ چاہتا ہو نام نہ چاہتا ہو سر بلندی نہ چاہتا ہو عروج نہ چاہتا ہو ترقی نہ چاہتا ہو کامیابی و کامرانی نہ چاہتا ہو انسان چاہتا ہے کہ میں زمین کے اوپر رہوں تو بھی لوگ میری عزت کریں میں زمین کے اندر جاؤں تو بھی لوگ میری عزت کریں لوگ مجھ سے اچھے سے ملیں لوگ میرا ذکر کریں تو خیر کے ساتھ کریں یاد رکھیں آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں آپ جتنی چیزیں چاہتے ہیں آپ کو سب مل جائے گا لیکن آپ کو بس ایک ہی کام کرنا ہے وہ کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ اگر آپ عزت چاہتے ہو آپ شہرت چاہتے ہو آپ کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ اور ہم کرتے کیا ہیں کوئی کامیاب انسان کی نقل کرتے ہیں جب آپ کسی کامیاب انسان کی نقل کرتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا مگر یاد رکھنا جس کو آج آپ کامیاب سمجھ رہے ہیں کل وہ کامیاب رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو کل کامیاب تھا وہ آج کامیاب ہو ضروری نہیں یاد رکھنا ناکامیاں اور کامیابیاں کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں اللہ اکبر آپ نے بڑے بڑے کرکٹروں کو دیکھا ان کے نام تھے آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو اور مقرروں کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا جن کے نام پہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا آج ان کو کوئی سلام کرنے والا نہیں اسی طریقے سے آپ نے بڑے بڑے قوالوں کو بڑے بڑے نعت کو بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا ہوگا کہ کل ان کا ایک نام تھا آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ اکبر یعنی دنیا میں جتنے کامیاب لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں چاہے وہ کرکٹر کی فیلڈ
کا ہو, چاہے وہ تجارت کی فیلڈ کا ہو, چاہے وہ کسی فیلڈ کا انسان ہو, آپ کو اس کا تجربہ ہوگا. ایک وقت نام تھا, آج گمنام ہے. حالت یہ ہے کہ لوگ ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کبھی ختم نہ ہو, آپ کو عزت بھی ملے, آپ کو وقار بھی ملے, آپ کو عظمت بھی ملے, آپ کو بزرگی بھی ملے, آپ کو شان و شوکت بھی ملے, صرف ایک کام کرنا, کسی کی نقل نہ کرنا, بلکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا. یہ دیکھو حضور زندگی گزارتے کیسے ہیں, بس حضور کو جیسے زندگی گزارتے دیکھو اسی طرح زندگی گزارو. خدا کی عزت کی قسم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ اکبر, ایک بار خلوص کے ساتھ, ایک بار اخلاص کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو سینے سے لگا کر دیکھو. علماء کی ذمہ داری میں, علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس دن مسلمان سیرت نبوی کو اختیار کر لے گا اس دن مسلمان زمین کے اوپر بھی کامیاب رہے گا, زمین کے اندر بھی کامیاب رہے گا. میرے امام کہتے ہیں جو ان کا عاشق ہو گیا, ارے یہ انسان کیا چیز ہے, وہ نکیرین جس سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کا پیتا پانی ہوتا ہے, وہ نکیرین بھی تمہارے سامنے ادب سے کھڑے رہیں گے. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نعرہ تکبیر, حضور سے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ. حضور کی سیرت کو اختیار کرو, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, حضور کی سیرت کو اختیار کیسے کریں؟ ہمیں تو سیرت پتہ ہی نہیں ہے, سیرت النبی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جس قوم کو رسول اللہ کی سیرت نہ پتہ ہو پھر وہ سیرت النبی پر عمل کیسے کرے؟ ہے نا یہ بڑا عالمیہ. تھوڑا شور نہیں کریں گے, اب کوئی کچھ بولے نہیں, کوئی کچھ نہیں. اگر آپ حضور کا ذکر سننے آئے تو پھر سنیں. توجہ آپ کی, ایک بار بلند آواز سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سیرت کے تین پہلو ہیں. ایک وہ ہے جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا, جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا. ایک وہ ہے جس پر ہم عام لوگ عمل نہیں کر سکتے, خاص لوگ اللہ والے عمل کر سکتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو سب کے لیے عام ہے. تو پہلے میں دو مثال پیش کرتا ہوں, پھر اس کے بعد تیسری بہت ساری باتیں, تاکہ آج ہم سیرت النبی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. آج سے یہ عہد لے کر پھر دیکھنا زندگی کتنی پرسکون ہوگی, زندگی میں کتنی کامیابی ہوگی, زندگی میں کتنا اطمینان ہوگا, زندگی کتنی پرکیف ہوگی, زندگی عزتوں سے بھری ہوئی ہوگی. پہلے سیرت النبی کے تین حصے. ایک وہ کہ جس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا, وہ حضور علیہ السلام کی وہ زندگی ہے, سیرت کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے صرف انہی کو عطا کیا ہے, ان کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا. مثال کے طور پر ہاتھ ہماری طرح یعنی کہ 5 انگلیوں والے دیے, ہاتھ دیکھنے میں ہماری طرح 5 انگلیوں والے دیے, لیکن خوبصورتی جو ہے اس جیسی خوبصورتی ظاہر میں بھی کسی کو عطا نہیں کی. بڑے خوبصورت ہاتھ تھے اور اتنے نرم تھے. سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں, چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو, اے بابو چھوڑ دو, رہن دو, جو جیسے اب تو 10 بجے تو 10:30 بجے تو محفل ختم کرنا ہے, آپ آگے پیچھے کرو گے اس میں 15 منٹ چلے جائیں گے تو ٹائم ہی کیا بچے. چھوڑ دو, جو جیسا ہے ویسے بیٹھ جائے, آپ بھی بیٹھ جائے, سب بیٹھ جائے, سب بیٹھ جائے. اصل میں اچار ساہتہ لگنے کی وجہ سے ہمیں جب وہ 10:15 تک کا ہی ٹائم ہے, اس لیے اسی میں گفتگو پوری ہوگی. لیکن اب آپ کہیں گے وہ اٹھے ادھر سے وہ بیٹھے, جو جائیں اس کو چھوڑ دو. ایک بار درود شریف پڑھیں سب اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مناور کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی, یہاں کے علماء نے محنت کی, بزرگوں نے محنت کی, بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی. اس طرح کی چند گھنٹے کی محفل کو سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگتے,
جب کہیں جا کر ایسی محفلیں سجتی ہے. اگر ہم تھوڑا بھی اس کے اندر کچھ اونچ نیچ کر دیں تو لوگوں کی مہینوں کی محنتیں برباد ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی بہت قدر کرنا چاہیے. ایک بار بھی ذرا عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی قیمتی سے قیمتی ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کے ہاتھ نرم تھے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اتنے مشکبار تھے, ایسے خوشبودار تھے کہ اگر صبح کو کوئی مسافہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ خوشبو سے معطر رہتے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں کی شان یہ تھی. اب ان کے ہاتھ تھے انگلیاں ہماری طرح 5, لیکن خوبصورتی میں کسی بھی طرح ہماری انگلیاں ان کی انگلیوں کی طرح نہیں تھی, ظاہر میں بھی نہیں تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. نمبر 2, پھر ان کے ہاتھوں میں وہ کمال تھا کہ کمال کسی کے ہاتھ میں نہیں, نہ کسی عالم کے ہاتھ میں, نہ کسی ولی کے ہاتھ میں, نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں, بلکہ ان کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے. توجہ کرنا, اگر ہاتھ میں کوئی چیز رکھی ہو, بہت خاص بات سیرت کے حوالے سے, ہاتھ میں کوئی چیز رکھی ہو تو ہاتھ بھرا نظر آتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں چیز رکھی بھی ہو اور ہاتھ خالی نظر آئے. ہاتھ میں چیز رکھی ہو اور ہاتھ خالی نظر آئے. اب میں نے مائک پکڑا, میرا ہاتھ بھر گیا, رومال پکڑا, ہاتھ بھر گیا. اسی طرح سب کے ہاتھ ہے, لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہر وقت موجود رہتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ خالی کے خالی نظر آتے تھے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے. ان کے ہاتھوں کے بارے میں کیا کہیں, کتنا کہیں, وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں. اصل عنوان سیرت النبی کا وہ ہے جو عوام سے متعلق ہے, عوام جس پر عمل کر سکے. لیکن آپ کو یہ بات پتا چلنی چاہیے, دوسروں کی سیرت کے جلسے میں اور اہل سنت کی سیرت کے جلسے میں یہی فرق ہے کہ ہم صرف ایسی بات نہیں بتاتے کہ جس سے انسان کو یہ شک ہونے لگے کہ میں نبی کی طرح یا نبی میری طرح, بلکہ ہم وہ باتیں بتاتے ہیں کہ آپ عمل بھی کریں اور آپ کو پتا بھی چلے کہ آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. سب خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا جس کی رضا چاہتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو ہاتھ کا کمال کیا ہے, ان کے ہاتھ کا کمال دیکھیے. بس ایک روایت جو پڑھنا چاہتے ہیں, ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کی بھوک کا احساس ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہماری طرح کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی. یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے, یعنی پیر در پہ روزے رکھتے تھے, افطار کے بغیر تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا, دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا ہم بھی ایسے ہی کریں. تو چونکہ وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے, بغیر افطار کے پیر در پہ روزے رکھنے لگے, لیکن بے ہوش ہو کے گرنے لگے, چہرے پیلے پڑنے لگے, کمزور ہونے لگے, چلنے سے معذور ہونے لگے. تو سرکار نے فرمایا ان کا یہ حال کیوں ہے؟ حضور عرض کیا کہ جیسے آپ کو یہ کرتا دیکھتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. آقا نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں کون میری طرح ہے, تم میں کون میری طرح ہے. اور پھر فرمایا اپنی عظمت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا میں اپنی راتوں کو میرے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں, اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے, مجھے پلاتا بھی.
اللہ. یعنی کہ جس کی راتیں خدا کے ساتھ گزرتی ہو اسے محمد الرسول اللہ کی. کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ حضرت موسیٰ بھی شان والے، حضرت عیسیٰ بھی شان والے، حضرت داؤد و ایوب بھی شان والے، لیکن جس کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے اس کی ہر رات شب معراج ہے گویا. اندازہ تو فرمائے، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو احساس ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بھوک کا. وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا، خیمے میں خاتون رہتی تھی. اس خاتون کا نام اس خاتون کی پہچان معبد کے نام سے تاریخ کراتی ہے، اور اس کی عادت تھی کہ وہ گزرتے ہوئے مسافروں کی خدمت کرتی تھی. حضور علیہ السلام اس خاتون کے خیمے پہ پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہا اس سے کہو کہ ہمیں کچھ کھلائے. اس نے کہا اے مسافروں، میری عادت تو مہمان نوازی اور کھلانے کی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ آج میرے گھر میں کچھ نہیں. میرے شوہر بکریاں لے کر جنگل گئے ہیں، ایک بکری بیمار ہے، بانج بکری ہے اور وہ خیمے میں پڑی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں دے سکتی. حضور علیہ السلام نے خود نہیں کہا، صدیق اکبر سے کہا. یہ بھی یاد رکھنا سیرت کا یہ پہلو ہے. حضور نے پوری زندگی کسی سے کچھ نہیں مانگا. حضور نے کسی سے یہ بھی سیرت کا پہلو کچھ نہیں مانگا. سیرت کا یہ بھی پہلو ہے، اگر حضور علیہ السلام کا کوڑا زمین پہ گر جاتا تھا تو صحابہ کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے ذرا اٹھا کر کے دے دو، بلکہ نیچے اتر کر کے اپنا کوڑا خود اٹھا لیا کرتے تھے. آج ہم ڈیپینڈ ہو گئے ہیں، ڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے. ہم تو اللہ اکبر جوتے پہنانے والا بھی کوئی چاہیے، ہمیں رومال گر جائے تو کوئی اٹھا کر دینے والا چاہیے. یقین جانے اگر کوئی خود سے خدمت کرے تو الگ بات ہے، لیکن اسلام جو ہے خود کا کام خود کرنے کے لیے سکھاتا ہے. آج لوگ کام چور ہو گئے، خاص طور پر جو نوجوان لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں ان میں کام چور پنا آ گیا. اچھے کپڑے ان کو دے دو، اچھی بائک ان کو دے دو، اچھا موبائل ان کو دے دو، اور ننگے نواب قلعے پہ گھر. یہ کیفیت ان کی ہے. ہنسنے کی بات نہیں، یہ حالات ہے. اسلام محنت سکھاتا ہے، اسلام مشقت سکھاتا ہے. یاد رکھنا میرا باپ بادشاہ تھا، اس سے بات نہیں بنتی. تیرا باپ بادشاہ تھا، چھوڑ تو کیا ہے وہ بتا. اللہ اکبر. مسلمانوں یاد رکھنا سیرت النبی کو بھولنے کا نقصان ہے. آج میری قوم کے جوان آوارہ گردی اس لیے کر رہے ہیں کہ نکاح میں پھر رہے ہیں، فضول زندگی گزار رہے ہیں. بیزی انسان گناہ کم کرتا ہے. کسی بھی مذہب کا آدمی ہے اگر بیزی ہے، وہ مصروف ہے، تو پھر وہ گناہ کم کرے گا، چاہے اس خوف سے نہ کرے کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے. گناہ کرنے کو بھی ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، اور انسان فری بیٹھا ہوا ہے اسی لیے گناہ کر رہا ہے. آپ حضور کی 63 سالہ پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں، حضور سے زیادہ مصروف آپ کو دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا. بلکہ آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی، باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جوانوں سے کہتا ہوں، ماں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے نبی کی عمر ابھی صرف 4 سال کی ہے. 4 سال کی بات آئی ہے. اب چھوڑے، جہاں تک وقت میں برکت ہوگی اتنی بات کر لیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن بات آئی ہے تو سنیں. آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، اگرچہ مناور پہلی بار آیا لیکن میری عادت ہے عنوان کے تحت جو بات آ گئی ذہن میں وہ پیش کر دی، بعد میں پھر دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے. لیکن سنو، 4 سال کی صرف عمر ہے، 4 سال کی. حلیمہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی پرورش ہو رہی ہے، 4 سال کی عمر ہے. ایک بات پہلے بتا دوں، یہ غلط فہمی لوگ دور کریں کہ حلیمہ نے رسول اللہ کو پالا یا کسی نے رسول اللہ کو پالا. خدا کی عزت کی قسم، حضور کو کسی نے نہیں پالا. حضور جہاں گئے سب کو خود ہی پالتے رہے. بے شک، سبحان اللہ. السلام جہاں گئے سب کو خود ہی پالتے رہے، پرورش کرتے رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، حلیمہ کہتی ہے جب تک میں نے محمد کو گھر نہیں لایا تھا. اب ذرا حضور کی میلاد کی بات، بچپن کی بات سنیں، کیسا نبی ہم نے پایا ہے. خدا کی عزت کی قسم کیسا نبی پایا ہے. کیا نبی پایا. میرا امام کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع
نبی، ملک کونین میں انبیاء کا اجداد اجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ نور مہدت کے ٹکڑا ہمارا نبی، اندھے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کیسا نبی ہمارا، کسی کے پاس ایسا لیڈر نہیں جیسا ہمارے پاس، کسی کے پاس ایسا قائد نہیں جیسا ہمارے پاس ہے۔ ہم کہتے دنیا والوں لاؤ تمہارے قائدوں کو کھڑا کرو، اور ہمارا قائد وہ ہے جو صرف اشارے کرتا ہے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، بے شک ایسا قائد تمہارے پاس ہے، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ اس لیے ڈرتے ہو کہ تم ان سے دور ہو گئے، تم ان کے سچے غلام نہیں بن پائے، نفس کے غلام بنے ان کے نہیں بنے، دنیا کے غلام بنے ان کے نہیں بنے۔ مناور اور گرد نواز سے آنے والوں برا مت ماننا، جس دن تم نبی کے غلام بنو گے، نبی کی غلامی اتنی بلندی پہ پہنچاتی ہے کہ فرشتے بھی رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، غلامی کی بات کر رہا ہوں، غلامی کی، اور سب غلام ہیں ان کے۔ بلکہ بتاؤں سنا ہے لیکن میں واقعہ نہیں، سی دو جملوں میں، بلال جب تک دنیا کے غلام رہے، کوڑے کھاتے رہے، جب تک دنیا کے غلام رہے، لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے، جب تک دنیا کے غلام رہے، کھیتوں میں کام کرتے رہے، جس دن آمینہ کے لال کے غلام ہوئے تو بلال اوپر ہے، کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے۔ یہ غلامی ہے، یہ ان کی غلامی ہے۔ آج آپ کہہ رہے مایوس ہو، غزہ پہ کیا ہو رہا ہے، مایوس ہو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مایوس ہو یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں، میں کہتا ہوں کہیں کچھ نہیں ہو سکتا، تم نبی کے غلام میں ایک ہی کام کرو، غلام بن جاؤ۔ آپ کو بتاؤں ہتھیار کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی عشق کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، ہتھیار میں اتنا پاور نہیں ہے جتنا عشق میں پاور ہے۔ جب بھی عشق اور ہتھیار آپس میں ٹکراتے ہیں، توجہ، جب بھی عشق اور ہتھیار آپس میں ٹکراتے ہیں، ہتھیار ہار جاتے ہیں، عشق جیت جاتا ہے۔ بدر میں 1000 کا لشکر ہے، ہتھیار والا 313 کا لشکر ہے، عشق والا۔ بولو ہتھیار والوں پہ عشق والے بھاری پڑے کہ نہیں پڑے؟ پھر دیکھو 22,000 کربلا میں ہتھیار والے ہیں اور 72 عشق والے ہیں، 72 آج بھی ہے، 22,000 مٹ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے جس دن تم عاشق ہو جاؤ گے، لیکن رونا یہی ہے عاشق ہونے کی بات کرتے عاشق بنتے کیوں نہیں؟ تو چلیے کب تک دکھڑا روئے کیا روئے، بس ایک پیغام آج میرے دل کا درد ہے، عاشق بن جا۔ ان کے غلام سب کی غلامی کر کے دیکھی، نوٹ کی اوٹ کی، اقتدار والوں کی، سیاسی لیڈروں کی، اس کی اس کی، ایرے گیرے سب کی، ایک دن ان کے غلام بن کے دیکھو۔ آپ کہیں گے امین القادری ان کا غلام کیسے بنتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بس 2 طریقے۔ نمبر 1، دل سے انہیں سب سے زیادہ چاہو۔ نمبر 2، ان کا جو فرمان سامنے آ جائے اس پر عمل کرو، سرنڈر ہو جاؤ، اسی کو غلامی کہتے ہیں۔ بس یہی غلامی ہے۔ جس دن یہ کیا نا سارا معاملہ ختم ہے باطل کا، آپ ہی آپ ہے۔ وہ کیسے؟ ڈاکٹر کہتا ہے تجھے شوگر ہو گئی، میٹھا نہیں کھانا، بولو کھاتے ہو؟ نہیں کھاتے، بولو نہیں کھاتے، سچی بولو کھاتے ہو؟ نہیں کھاتے، بولو کھاتے ہو؟ نہیں کھاتے۔ نہیں نا، 1 منٹ میں مٹھائی سے نفرت ہو گئی، وجہ ڈاکٹر نے منع کیا۔ ڈاکٹر نے منع کیا مٹھائی نہیں کھاتے، پرہیز کرتے۔ کیوں؟ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کہے گا کہ شوگر ام الامراض ہے۔ ام الامراض مطلب تھوڑا مشکل ہو گیا، بیماریوں کی ماں ہے۔ جیسے ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے شوگر سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
ایک شوگر کیا ہے؟ وہ ساری بیماریوں کو پیدا کرتی ہے، اسی سے ہارٹ پر اثر پڑتا ہے، کڈنی پہ اثر پڑتا ہے، دماغ پہ اثر پڑتا ہے، انسان کے ہر پارٹ کو وہ متاثر کرتی ہے، جسے شوگر کہتے ہیں۔ اللہ کسی مومن کو، کسی عاشق کو، کسی رسول اللہ کے غلام کو یہ بیماری نہ دے، اور جن کو اللہ انہیں شفا دے۔ ویسے یہ بیماری ہے بڑے وی آئی پی لوگ